آج کی ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید آپ میں سے بہت سی بہنیں اس طرح کے معاملات، اس طرح کے مسئلے مسائل فیس کرتی ہیں مگر کسی سے کہہ نہیں پاتی۔ میری بہت ساری بہنوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ باجی ہم بہت تھک گئی ہیں، کوئی کہتا ہے میں سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں پھر بھی کوئی خوش نہیں ہوتا۔ ایک اور بہن نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا میرے لیے عذاب بن گیا ہے، پلیز آپ مجھے کوئی حل بتا دیں کہ میرا جوائنٹ فیملی سسٹم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے اور میری جان چھوٹ جائے۔ ایک بہن کہتی ہیں میں نے سب کو خوش کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتا، ہمیشہ میرے ہر کام میں نقصے نکالے جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اور مجھے ہی اپنی نظروں میں نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں سب سے کم تر ہوں۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک عورت کی دل کی آواز ہے جو دنیا کو نہیں صرف اللہ کو بتاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری ان سب بہنوں کے لیے ہے جو خاموش رہ کر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزارا کر رہی ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ کا آغاز اس پیاری سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ سب کو اللہ تعالی ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ آج کے ولاگ میں آپ ڈیلی کی روٹین دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے ریلیٹڈ ہے۔ میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل کو فیس کر کے نفسیاتی طور پر بھی بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے مسئلے مسائل کا حل نکالیں گے جو کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ایک عورت کو درپیش ہوتے ہیں۔ ایسی میری بہت سی بہنیں ہیں جو کہ خاموش رہتی ہیں مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی ہیں اور تھکی ہوئی ہیں مگر ہاری نہیں ہیں اور جو اپنی عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہیں۔ اور میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے 10 ایسے راز جو کسی کتاب میں بھی نہیں ملتے، نہ ہی کوئی ساس آپ کو سمجھاتی ہے، نہ ہی آپ کی امی آپ کو سمجھاتی ہیں اور نہ ہی معاشرہ آپ کو سکھاتا ہے۔ سب سے خاص بات، آخری راز ایسا ہے جو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو پلیز میری پیاری بہنوں یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ وہ سچ ہے جو آپ کی زندگی آسان کر سکتا ہے۔ ایک سچ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جس گھر میں آپ رہتی ہیں وہ ایک گھر نہیں ہوتا بلکہ مختلف سوچوں، مختلف عادتوں اور سب سے بڑھ کر مختلف توقعات کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہاں ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے، ہر کسی کو اپنی بات اہم لگتی ہے اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ آپ کو خود کو کھوئے بغیر سب کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم بہت زیادہ سینسیٹیو بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات دل پر لے لیتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا تو ساری ساری رات ہم لوگ روتے رہتے ہیں، ہم لوگ جاگتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ آخر اس بندے نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، ہماری نند نے، ہماری ساس نے یا ہماری دیورانیوں نے ہمیں یہ بات ایسے کیوں کہی ہے، حالانکہ ہم نے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں کہی، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے کوئی کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم خود کو کہیں نہ کہیں قصوروار سمجھتے ہیں۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری ہی غلطی ہے، لیکن میری پیاری بہنوں آپ نے جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہی ہے تو آپ نے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر نہیں لینی، تھوڑا سا اسٹرانگ بنے، اور اگر آپ اسٹرانگ بنیں گی تو تب بھی آپ میں ہمت آئے گی، ورنہ تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو اگنور کریں گی، روتی دھوتی رہیں گی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ایک بہت بڑا دل جگرے کا کام ہوتا ہے، تو کوشش کریں اسٹرانگ بنیں، چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر مت لیں۔ کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے، لیکن پھر میں نے ایک چیز سیکھی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جنگ نہیں ہے، یہ ایک سکل ہے، ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ ایسا ہے جو اس کو سیکھ لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو وہی آرٹ سکھانے والی ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہر بات کا جواب نہیں دینا، آپ نے سب کے سامنے ہر وقت بولنا نہیں ہے، ہر کسی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، لیکن شادی کے بعد ایک نئی حقیقت سامنے آتی ہے، ہر سچ ہر وقت بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ فرض کریں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے بڑی محنت سے، پیار سے اور دل سے کھانا بنایا، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی چیز کی کوئی کمی رہ جائے، لیکن کسی دوسرے شخص نے نقص نکال دیا کہ اس میں نمک زیادہ ہے، تو آپ کا دل کرے گا کہ فوراً آپ جواب دے دیں کہ اگر آپ کو کھانا پسند نہیں آیا تو آپ خود بنا لیتے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ خاموشی اختیار کریں، آپ جواب مت دیں۔ دو راستے ہوتے ہیں، جواب دیں تو جھگڑا بڑھے گا، مسکرا دیں اور بات ختم ہو جائے گی۔ خاموشی ہار نہیں ہوتی اور یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا حل جھگڑا ہی ہو، ہر وقت ہم لڑائیاں کرتے رہیں تو
کوشش کریں کہ بس ہر بات کا جواب نہ دیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پرائیویسی مانگی نہیں جاتی، بنائی جاتی ہے۔ اپنی حدود بنائیں، آپ کو خود اپنی باؤنڈریز بنانی ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ تھک گئی ہیں تو آپ غصہ نہ کریں، آرام سے کہیں کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر کام کر لوں گی۔ یہ جملہ آپ کو کمزور نہیں، سمجھدار بناتا ہے۔ اگر آپ کام میں سارا دن لگتی ہیں، سسرال والوں کو خوش کرتی ہیں، انہیں اپنی کام کا اتنا عادی بنا لیتی ہیں کہ وہ ہر بات پر آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ اپنے حق کے بارے میں بولتی ہیں کہ میں تھک گئی ہوں، یا مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے، یا مجھ سے اتنا زیادہ کام نہیں کیا جاتا، تو پھر یہی باتیں ان کو بہت بری لگتی ہیں کہ پہلے تو یہ ہمارا سارا کام کرتی تھی، اب ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، میں نے بہت ساری بہنوں کو دیکھا کہ اکثر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو سسرال والوں کو خوش کرنے کے چکر میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں، 2-2 3-3 سالن بنا رہی ہوتی ہیں، سارے کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، لیکن نتیجہ اس کا بالکل بہت ہی الٹا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ پر اتنا برڈن ڈال چکی ہوتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتی۔ تو کوشش کریں اتنا کام کریں جتنا آپ کی باڈی برداشت کرے۔ میری پیاری بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، جب تک آپ اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیں گی، آپ اپنے آپ کا خود احساس نہیں کریں گی، تو کوئی بھی آپ کا احساس نہیں کرے گا۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو اگنور مت کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اگنور کریں گی تو لوگ بھی آپ کو اگنور کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، اچھا، اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی بات ہو، تو سب سے پہلے وہ اپنے شوہر کو بیچ میں لے کر آتی ہیں۔ اچھا، یہ سب سے کامن سی غلطی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر میری بہنیں ایسا کرتی ہیں، جب ان کے شوہر گھر آتے ہیں تو فوراً شکایات شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کی امی نے یہ میرے ساتھ کیا، آپ کی بہن نے یہ کیا۔ تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ شوہر آپ سے ایموشنلی دور ہو جاتا ہے۔ اچھا میری پیاری بہنوں، آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے شوہر کو بالکل جج نہ بنایا کریں، اسے اپنا سپورٹیو بنائیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے، صحیح وقت پر صحیح انداز میں بات کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے شوہر صرف آپ کے شوہر نہیں ہیں، بلکہ آپ کے شوہر بننے سے پہلے وہ کسی کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اور ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کی بھی بہن بھائی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر وقت انہیں ماں باپ کے بارے میں یا ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں ان کے کان نہ بھرتی رہا کریں، اور ان کی ٹو لگانا چھوڑ دیں کہ وہ کتنی دیر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا کتنی دیر وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں کیا نہیں، اس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچن سب کا ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ مختلف دیورانیاں، آپ کی جٹھانیاں سب ایک ہی کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کا کھانا پکانا الگ ہی ہوتا ہے، لیکن کچن سب کا سیم ہی استعمال ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچن سیم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اکثر چھوٹی موٹی نوک جھوک کچن میں ہی ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ کچن میں ہمیشہ امن اور سکون ہی رہے۔ جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ وہاں پر کمپٹیشن مت کیا کریں، اور کچن ہمیشہ کوپریشن سے ہی چلتا ہے۔ اس کے علاوہ کچن کے کام کاج جیسے ہوتے ہیں وہ بھی آپ مل جل کر بانٹ لیا کریں، اس سے بھی کافی یعنی کہ گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کچن میں ایک محاذ کھڑا کر دیا جائے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے فلاں نے نہیں کیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دیورانیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے کاموں میں نقص نکالتی رہتی ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کی باتوں کو اگنور کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرائیں، اور جب رہنا ہی آپ نے اکٹھے ہے تو مل جل کر ہی رہیں، اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ اکثر ہمارا سسٹم ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ بھی 3 دیورانیاں اکٹھی ہی رہتی ہیں اور سب کا کچن ایک ہی ہے، بس کھانا پکانا الگ ہے۔ تو ہم لوگ کچن کی صفائی 3 ٹائم بانٹ لیتی ہیں، اور برتن ہر کوئی اپنے اپنے خود ہی دھو لیتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ خود کو مت بھولیں، سب سے زیادہ امپورٹنس اپنے آپ کو دیں۔ اگر آپ خود خوش نہیں ہیں تو آپ کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ دن میں کم از کم 20 منٹ صرف اپنے لیے نکالیں۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ پیسہ رشتوں کو بناتا بھی ہے اور توڑتا بھی ہے، تو ہمیشہ صاف بات کریں، دکھاوا نہ کریں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹیں۔ اس کے علاوہ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں سے ایکسپیکٹیشن کم رکھیں، جیسا کہ ساس اور نند کا رشتہ، دیورانیوں اور جٹھانیوں کا رشتہ۔ تو آپ ان سے جتنا ایکسپیکٹ کم کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ سکون میں رہیں گی۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 9، ہمیشہ توازن رکھیں۔ میکہ اور سسرال دونوں اہم ہوتے ہیں، لیکن ایک غلطی نہ کریں
ایک کی بات دوسرے کے سامنے نہ کریں۔ اچھا جی، 10واں اور سب سے پاورفل راز یہ ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں۔ میری پیاری بہنوں، جوائنٹ فیملی میں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہر بات دل پر لے لیں گی تو کبھی خوش نہیں رہ سکیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے آپ سب کو معاف کر کے سوئیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ بہت اسٹرانگ ہیں۔ آپ ایک گھر سنبھال رہی ہیں، رشتے بچا رہی ہیں اور خود کو بھی سنبھال رہی ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو میری باتیں دل سے محسوس ہوئی ہوں اور میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں اور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوں تو پلیز اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو شیئر کرنے سے کسی اور کی ہیلپ ہو جائے۔ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔